ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں ایک دفعہ پھر اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور سویلینز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گرفتاری کے بعد دہشت گردوں نے بنو چھاونی پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور سیکیورٹی فورسز نے 4 خودکش حملہ آوروں سمیت تمام 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ تاہم اس حملے کے نتیجے میں 5 سیکیورٹی اہلکار اور 13 سویلینز بھی شہید ہو گئے ہیں، ساتھ ہی 32 افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے اس حملے میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے اور افغانستان میں اس کی منصوبہ بندی کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ISPR کے بیان میں حملے کی تفصیلات کے بارے میں لکھا ہے کہ 4 مارچ کو بنو چھاونی پر خوارج کی جانب سے ایک بزدلانہ دہشت گرد حملے کی کوشش کی گئی۔ حملہ آوروں نے چھاونی کی سیکیورٹی میں دراندازی کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز کی فوری جوابی کارروائی سے تمام 16 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک دہشت گردوں میں 4 خودکش حملہ آور بھی شامل تھے۔ دہشت گردوں نے بارود سے بھری 2 گاڑیاں چھاونی کی دیوار سے ٹکرا دی۔ بہادر جوانوں نے پیشہ ورانہ مہارت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حملہ آوروں کا مؤثر انداز میں مقابلہ کیا۔ شدید جھڑپ میں 5 جوانوں نے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ خفیہ اطلاعات سے واضح طور پر ثابت ہوا ہے کہ اس حملے میں افغان شہری ملوث تھے اور شواہد ظاہر کرتے ہیں کہ اس حملے کی منصوبہ بندی اور قیادت افغانستان میں موجود خوارج کے سرغنوں نے کی۔ پاکستان توقع کرتا ہے کہ افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داریاں نبھائے گی اور اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کے لیے استعمال ہونے سے روکے گی۔ پاکستان اپنی سرحدوں کے پار سے آنے والے ان خطرات کے خلاف ضروری اقدامات اٹھانے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے بہادر سپاہیوں اور معصوم شہریوں کی قربانیاں اس عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ ہر قیمت پر اپنی قوم کی حفاظت کے لیے ہمارا عزم مضبوط ہے۔ بنو حملے کے شہداء میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد بھی شامل ہیں جو گھر کی چھت گرنے سے شہید ہوئے ہیں۔ ان میں خلیل نواز نامی شخص کی 4 بیٹیاں، 1 بیٹا اور 1 بہو شامل ہے۔ اس حوالے سے جیو نیوز کے نمائندے مظہور الدین کی رپورٹ دیکھیے۔ بنو کینٹ سے ملحقہ گاؤں کوٹ براڑہ میں افطاری کے وقت یکے بعد دیگر 2 دھماکے ہوئے۔ پہلے دھماکے کے بعد دوسرا دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ متعدد مکانات کی چھتیں اور کئی مکانات کی دیواریں گر گئیں۔ مسجد بھی شہید ہو گئی، دیگر گھروں کو بھی شدید نقصان پہنچا اور کئی جانیں چلی گئیں۔ ہم یہاں پہ افطاری کر رہے تھے، میں اسی وقت گھر پہنچ گیا اور جیسے ہی ایک نوالا اٹھایا کہ اچانک دھماکہ ہوا۔ میں چھت پر بھاگ گیا کیونکہ میرا بیٹا اوپر تھا، اس کو سینے سے لگایا۔ اس کے بعد اچانک دوسرا دھماکہ ہو گیا، زوردار تھا۔ بچے جو تھے وہ بہت زیادہ تھے کیونکہ ہر گھر سے تقریباً 4-5 بچے، ہر گھر سے تقریباً 4-5 بچے یہ ہم نے نکالے۔ کوٹ عادل میں چھتیں گری ہیں، گھروں کی دیواریں گر گئی ہیں، گھروں کے گیٹ گر گئے ہیں۔ دھماکوں سے گھر کی چھتیں گرنے سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد دم توڑ گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں گھر کے سربراہ خلیل نواز کی 4 بیٹیاں، 1 بیٹا اور 1 بہو شامل تھیں۔ پہلا چھوٹا ایک دھماکہ ہوا ہے، اس میں پہلا نقصان نہیں ہوا تھا، اس سے بعد دوسرا دھماکہ ہوا ہے، اس میں بہت نقصان ہے، یہ کہ ہمارا کمرہ سارا گر گیا۔ جاں بحق افراد کی اجتماعی نماز جنازہ اسپورٹس کمپلیکس بنو میں ادا کی گئی، جس میں سیاسی قائدین، علماء کرام سمیت مقامی افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ منظور الدین، جیو نیوز، بنو۔ اس سے پہلے گزشتہ جمعے کو ہی خیبر پختونخوا کے شہر نوشہرہ میں دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کی مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد ہونے والے خودکش دھماکے میں جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے سربراہ اور مدرسے کے نائب محتمم مولانا حامد الحق سمیت 8 افراد شہید ہو گئے تھے اور 18 افراد زخمی ہو گئے تھے، جس سے واضح ہو رہا ہے کہ دہشت گرد ایک دفعہ پھر بلا تفریق حملوں کے ذریعے ملک کا مجموعی امن و امان خراب کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔